الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ بزرگوں اور دوستوں، یہ جو دور چلا ہے یہ شباب کا اور فتنوں کا بڑا خطرناک زہریلا دور چلا ہے۔ ابھی تک ہم لوگ سوئے ہوئے ہیں اور سمجھ میں نہیں آ رہا ہم لوگوں کو کہ کون سا دور چلا ہوا ہے، اور ہم صرف اس بات کو سوچ رہے ہیں کہ آئے دن ایسے حالات تیزی سے خراب کیوں ہو رہے ہیں، لیکن ہم شریعت اسلامیہ کے اصول و ضوابط پر اور اللہ کے رسول کی احادیث پر اگر ہم نظر ڈالتے ہیں تو یہ تو ہمیں 1400 سال پہلے بتایا گیا ہے کہ اس امت پر ایسا دور آنے والا ہے جس دور سے گزرنا ہے۔ معلوم یہ نہیں تھا کہ وہ دور ہمارے زمانے میں آئے گا۔ ہمارے سے پہلے ہمارے باپ دادا اللہ ان کو بری کے رحمت فرمائے بڑے عافیت کے ساتھ دنیا سے چلے گئے۔ اب جو اس دور کے اندر میں اور آپ گزر رہے ہیں، یہ دور جو ہے اتنا خطرناک اور زہریلا دور ہے کہ ہماری عمریں ختم ہو کر ہم تو چلے جائیں گے، لیکن ہماری بات جو ہماری اولاد ہوگی وہ ایسی شدت والے دور میں ہوگی کہ آج ایسے حالات میں اپنے ایمان کی حفاظت اور بقا ہمارے لیے اتنا بڑا مسئلہ بن گیا ہے تو ہماری اولاد کے لیے تو یہ پہاڑ کی طرح مضبوط مسئلہ بننے والا ہے۔ بزرگوں، یہ فتنوں کا دور ہے، یہ علامت قیامت میں سے ہے۔ یہ سرکار کس کے بارے میں پیشن گوئی ہے، اللہ کے رسول اس دور کے بارے میں بتلایا تھا۔ قیامت بالکل قریب نظر آ رہی ہے، مہدی علیہ السلام کے ظہور کا وقت آ گیا ہے، خروج دجال کا وقت بالکل قریب ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا وقت آ گیا ہے۔ سمجھنے کی کوشش کرو، اللہ کے واسطے سمجھنے کی کوشش کرو۔ سونے والے کو جگانا آسان ہے، سونے کی ایکٹنگ کرنے والے کو جگانا بہت مشکل ہے۔ اگر کوئی سویا ہے اسے جا کے جگانا آسان ہے، اگر کوئی سونے کی ایکٹنگ کیا ہوا ہے اسے جگانا بہت مشکل ہے۔ ہم سوئے بھی نہیں، سونے کی ایکٹنگ کر رہے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ حالات کدھر جا رہے ہیں، ہمیں پورا معلوم ہے کہ حالات ہمیں کہاں لے کے جا رہے ہیں، ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ حالات کی شدت کی طرف بڑھ رہے ہیں، لیکن ہم ایکٹنگ کے ہوئے سونے کی سوئے ہوئے ہوتے تو کوئی علماء کے بیانات سے اور کوئی کتابوں کے ذریعے سے تحریکات کے ذریعے سے جاگ جاتے ہیں، لیکن سونے کی ایکٹنگ کرنے والے کو کون جگا سکتا ہے؟ پیر دبا کے اٹھانے کے لے جاؤ، دوسرا پیر آگے کرتا ہو ایکٹنگ کرنے والا۔ سویا ہوا آدمی بچک کے اڑتا ہے کہ میرے ہاتھ میرے پیر پہ کون ہاتھ لگایا۔ آج تو یہ دور ہے، شباب کا دور، فتنوں کا دور، جس دور سے مجھے آپ کو گزرنا پڑ رہا ہے۔ میرے بزرگوں، جاگ جاؤ، جاگ جاؤ، جاگنے کا وقت آ گیا ہے۔ اس وقت ہم لوگ غفلت کی نیند سو رہے ہیں، سونے کی ایکٹنگ کر رہے ہیں، اس سے ہمیں آپ کو نکلنا پڑے گا۔ باطل کی پوری طاقتیں برسوں سے محنت کر کے منصوبہ بند محنت پلاننگ کے تحت یہود و نصارہ کی محنتوں کا باقاعدہ پلان بن چکا ہے۔ RSS کی محنت 100 سال سے چل رہی ہے اور پلاننگ کے تحت چل رہی ہے۔ یہ منصوبہ بند محنتیں ہیں، پلاننگ والی محنت ہے۔ ایسی عمارت نہیں ہے جس عمارت کو بغیر پلان کے کھڑا کر دیا گیا ہے۔ جس عمارت کو بغیر پلان کے کھڑا کر دیا گیا ہو وہ عمارت میں نقص نکالا جا سکتا ہے، لیکن جو عمارت پلاننگ کے ساتھ بنائی گئی ہے وہ عمارت تو سکسیس ہوگی نا۔ ان کا پلان ہے، منصوبہ بند ہے۔ مغرب کی الغار، مغربی تہذیب کی پکار جس نے معاشرے کے نظام کو گندا کر دیا، انسان کو مقصد حیات سے ہٹایا، انسان کی زندگی کے اندر جو مقصد زندگی کا
جو فکر تھی اس کو ختم کر دیا۔ سوچو خدا کی دی ہوئی 3 نعمتیں ہمارے پاس ہیں، بڑی نعمتیں، ایک تو قوت ارادہ، دوسرا عقل سلیم، تیسری انبیاء کی رہبری۔ یہ 3 دولتیں اللہ پاک نے ایسی دی ہیں۔ قوت ارادہ انسان کے پاس ہے، جو چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے، کرنے کی کیپیسٹی اللہ نے دی ہے، اسے قوت ارادہ کہتے ہیں۔ دوسری چیز عقل سلیم ہے، خدا نے مجھے اور آپ کو عقل کا وہ اعلیٰ مقام دیا ہے، اپنے عقل کے بل بوتے پر خیر اور شر کو پہچان سکتے ہیں، عقل سلیم خدا نے دیا ہے۔ تیسری نعمت جو اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو دی، انبیاء کرام کی رہبری ہے کہ ہم کو سوالات پیغمبروں کے ذریعے سے سمت کی اللہ نے اصلاح فرمائی۔ اخیر میں خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر شریعت کو مکمل کر کے قیامت تک کے آنے والے سارے حالات سرکار کی زبان سے اللہ نے ظاہر کر دیے۔ یہ 3 رہبریاں ہمارے پاس ہیں، قوت ارادہ ہمارے پاس ہے، عقل سلیم ہمارے پاس ہے، انبیاء کی رہبری ہمارے پاس ہے۔ سرکار نے اپنی پیشن گوئیوں میں قیامت کی صبح تک آنے والے سارے حالات کو بتلایا، پھر فرمایا میں 2 چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو گے، دنیا کی کوئی طاقت تم کو رائے راست سے ہٹا نہیں سکتی۔ ایک تو میری کتاب، اللہ کی کتاب قرآن مقدس ہے، دوسری میری سنت، میرا طریقہ ہے، ان دونوں کو تم پکڑ لو، کامیابی تمہارے قدم چھوڑے گی۔ آج قوت ارادے کا استعمال نہیں ہے، عقل سلیم کا استعمال نہیں ہے، انبیاء کی پیشن گوئی پر ہمیں یقین نہیں ہے، انبیاء کرام کے بتائے ہوئے راستے سے ہم نکل چکے ہیں۔ مغرب کے عز و ظہر ہمارے اندر اگلایا گیا ہے۔ سب سے پہلے مغربی تہذیب نے جو کھڈا کھودا تھا اس کھڈے میں خود گر گئی ہے۔ عربی کا مقولہ ہے من حفر بیرا لأخیہ وقع فیہ، جو اپنے دوسرے بھائی کے لیے گڑھا کھودتا ہے اس گڑھے میں خود گر جاتا ہے۔ من حفر بیرا لأخیہ وقع فیہ، جو اپنے دوسرے بھائی کے لیے کھڈا کھودتا ہے اس کھڈے میں خود گر جاتا ہے۔ مغربی تہذیب نے، یورپ نے جو کھڈا کھودا تھا اس کھڈے کی وجہ سے آج یورپ پریشان ہے، مغرب پریشان ہے۔ جنسیت کا کھڈا، آزادی کا کھڈا، یہ موبائل کے انٹرنیٹ کا کھڈا، یہ خرافات کا کھڈا، یہ آزادی کا کھڈا جو مغرب نے کھودا تھا، یورپ نے کھودا تھا۔ مغرب نے سارے آلات چلائے، ہر گھر تک موبائل پہنچایا، کیونکہ سرکار نے فرمایا تھا کہ گانا بجانا، ناچ گانے یہ سب سے بدتر چیزیں ہیں۔ تو مغرب نے سرکار کے اس جملے کے مقابلے میں سارے گھر تک ناچ گانوں کو پہنچایا۔ اور مغرب کا دعویٰ بھی تھا، اہل یہود کا دعویٰ بھی تھا، ہم اپنی محنت میں کامیاب ہوں گے اور ہماری محنت عروج پر ہوگی۔ ہم قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ہم ایک دن مدینہ اور کعبہ میں جو مسلمانوں کے مقدس مقامات ہیں رنڈیوں کے گانے بجوائیں گے۔ ہماری کامیابی کی سطح وہ ہے، مسلمانوں کا سب سے مقدس کعبہ اور مدینہ منورہ، وہاں پر بھی ہم رنڈیوں کے گانے کی آواز لے جائیں گے۔ اور مغرب آج کامیاب ہو گئی ہے۔ حاجی صاحب عمرہ کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے گئے ہیں، احرام پہنے ہوئے ہیں، حجر اسود کے سامنے ہیں، غلاف کعبہ سامنے ہے، طواف کر رہے ہیں، رنگ ٹون بج رہی ہے اور فلم کا گانا رکھے ہوئے ہیں۔ ہم نے سنا ہے کانوں سے، نماز میں گانا بج رہا ہے کہ نہیں بج رہا؟ رنگ ٹون غلطی سے نماز میں آ گیا، سوئچ آف نہیں کیا، رنگ ٹون گانا رکھا تھا، امام نماز پڑھا رہا ہے، رنڈیوں کے گانے مسجدوں میں بج رہے ہیں، کعبے میں اور مدینہ منورہ میں بج رہے ہیں۔ مغرب کامیاب ہو گئی اپنے پلاننگ میں، یورپ کامیاب ہو گئے اپنے پلاننگ میں، انٹرنیٹ کی خرافات میں مبتلا کر دیا، مادیت کے زہر اگل دیا، آزادی کے نام پر لڑکیوں کو بے پردہ اور بے حجاب کر دیا، بے پردہ کر دیا، ننگے کر دیا۔ آج مغرب کو پہچاننا مشکل ہے۔ کسی بھی بچے کو جا کر پوچھو یورپ میں تیرا باپ کون ہے، بچہ ڈیسیجن نہیں لے سکتا میرا باپ کون ہے۔ خاندانی نظام کو تتر بتر کر دیا مغرب نے،
خاندان کے نظام کو توڑ دیا مغرب نے، اور باپ بیٹے کے رشتے کو ختم کر دیا۔ خود کے بچے کو معلوم نہیں، بیٹے کو معلوم نہیں، جس گھر میں پلنے والا بچہ اپنے باپ کو شک کی نظر سے دیکھ رہا ہے، میرا باپ ہو بھی سکتا ہے یا کوئی دوسرا ہو سکتا ہے، میری ماں پر مجھے بھروسہ نہیں ہے کہ وہ رات کہاں گزاری ہے۔ مغرب کی زہر افشانی ہے، یہ مغرب کا زہر ہے جو معاشرے کے اندر سرایت کرتا ہوا آج ہمارے علاقوں تک پہنچ گیا، ہمارے گھروں تک پہنچ گیا، ہماری سوسائٹی میں پہنچ گیا۔ دوست اپنی بیوی کو لے کے جاتا ہے، وہ دوست اپنی بیوی کو لے کے جاتا ہے، پارک میں بیٹھے ہوئے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں، اور ان کو اپنی خواہش پوری کرنا ہے، دوست کی بیوی کو لے کے کمرے میں جاتا ہے، اس کی بیوی کو لے کے وہ کمرے میں جا رہا ہے۔ یہ مغرب کی تہذیب ہے، وہاں پر یہ نارمل بات ہے، بالکل نارمل بات ہے۔ بے حیائی، عریانیت، بے شرمی اتنی عام ہو گئی ہے، بیٹا اپنے باپ کو نہیں پہچان سکتا تو خاندانی نظام تتر بتر ہوا، باپ کا پتہ نہیں تو چاچا کا رشتہ کہاں باقی رہا، دادی کا رشتہ کہاں باقی رہا، پھپھی کا رشتہ کہاں باقی رہا، خالہ کا رشتہ کہاں، یہ رشتے کہاں باقی رہے؟ جب خود کے باپ کو نہیں جان سکتا تو بقیہ لوگوں کو کہاں جانے گا؟ مغربی تہذیب کی الغار بڑی تیزی کے ساتھ، ایک تو مغرب نے پورے انٹرنیشنل لیول پر اپنا یہ ایجنڈا سکسیس کر دیا، کامیاب کر دیا۔ انٹرنیٹ، موبائل، خرافات، بے حیائی، فیشن، نئی نئی چیزیں، نئی نئی ایجادات، اس کو پورے دنیا میں ایسا پھیلایا کہ کھڈا دوسروں کے لیے کھودا، آج خود پریشان ہے۔ کھودا تھا پوری دنیا کو برباد کرنے کے لیے، ایک مغرب کا سب سے گھنونا اور سب سے گھٹیا کام تھا جو آج پوری دنیا میں چھا گیا۔ دوسرا جو کام ہے سب سے زیادہ، وہ عصری اداروں کے اندر ایسی زہریلے مضامین کو ڈالا گیا، عصری تعلیم کالج اور ہائی اسکول کے اندر ان بچیوں کو بتایا گیا مذہب یہ پرسنل معاملہ ہے، یہ انسان کا ذاتی معاملہ ہے، انسان کی ترقی کے راہ میں مذہب اگر رکاوٹ بن رہا ہے تو مذہب کو کنارے رکھنا پڑے گا۔ یہ ذہن بچیوں کا بنایا گیا، مذہب تم اپنے گھر میں جا کے کرو، تمہاری ترقی میں اگر تمہارا مذہب آ رہا ہے، تمہاری ترقی کے لیے تمہارا برقع آ رہا ہے، تمہاری ترقی کے لیے تمہارا نقاب آ رہا ہے، تمہاری ترقی کے لیے تمہارے اسلامی شعائر آ رہے ہیں، تمہاری ترقی کے لیے تمہارا قرآن آ رہا ہے، تم ان سب کو پس پش ڈال دو، اپنی ترقی پر نظر ڈالو۔ یہ تمہارا ذاتی معاملہ ہے، یہ تمہارا ذاتی مسئلہ ہے، یہ تمہاری ذاتی چیزیں ہیں۔ تو تعلیمی اداروں کے اندر ان چیزوں کو ڈالا گیا کہ مذہب تعلیمی اداروں سے اس کا کوئی تعلق نہیں، ڈال دیا۔ تم ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ، عیسائی ہو اپنے گھر پر، لیکن اداروں کے اندر نہیں، جو آج ہو رہا ہے، جو آج ہو رہا ہے۔ ایک برقعے کو برداشت کرنے کی طاقت ختم ہو گئی، یہ مغرب کی طرف سے کھودا ہوا کھڈا ہے جو آج مغربی ذہن رکھنے والے ہمارے اس ملک کے اعلیٰ عہدے پہ بیٹھنے والے لوگوں نے اس کو تماشے کے طور پہ شروع کر دیا۔ برقع تمہاری تعلیم کی راہ میں رکاوٹ ہے، برقع تمہاری ترقی کے لیے رکاوٹ ہے، تمہاری داڑھی تمہاری ترقی کے لیے رکاوٹ ہے، تمہاری نوکریوں کے لیے، تمہاری دنیا کی ترقی کے لیے چیزیں رکاوٹ ہیں۔ مذہب کا تعلق تمہاری دنیا کی ترقی سے نہیں ہے، آزاد بن کر زندگی گزارو۔ چوتھی بات، تعلیمی مضامین کے اندر، اسکول کی کتابوں کے اندر چھوٹے معصوم بچوں کو جنسیات پڑھایا جا رہا ہے، جنسیات کا پڑھایا، سیکس کی باتیں بچوں کو پڑھائی جا رہی ہیں۔ جو بچہ بھی بالغ نہیں ہوا، اسکول کی کتاب میں اس کو سیکس پڑھایا جا رہا ہے، سیکس کی چیزیں پڑھائی جا رہی ہیں، ہاں، اور وہ تصاویر بچوں کو دکھائی جا رہی ہیں جو سیکسی تصویریں ہیں، جس سے بچوں کے جذبات کو بالغ ہونے سے پہلے بھڑکایا جا رہا ہے۔ یہ دنیا کے اندر چل رہا ہے۔ موبائل کا عادی بچہ بن گیا تو صرف موبائل میں گیم کھیلے گا، اور صرف موبائل کے اندر وہ اپنے گیم سے اپنی تمنا پوری کرے گا۔ لڑکیوں کو، لڑکوں کو برہنہ کر کے، ننگا کر کے بچوں کو سیکسی مضامین پڑھائے جائے۔ یہ مغرب کا
کی چلائی ہوئی کا زہر ہے جو آج ہمارے گھروں تک، ہماری اداروں تک پہنچ گیا ہے۔ سیکسی مضامین بچوں سے، چھٹی جو چیزیں ہیں مغرب نے جو ہمارے یہاں چلائی ہے، محبت کے رشتے کو زنا کے فہرست سے نکال دیا ہے۔ محبت کے رشتے کو، لڑکا راضی لڑکی راضی، اب دونوں آپس میں جنسی تعلق قائم کر رہے ہیں، تو مغرب نے ایجنڈا چلایا کہ زنا نہیں ہے۔ لڑکی پر زبردستی بلاತ್ಕಾರ کیا جا رہا ہے تو زنا، لڑکی تیار ہے لڑکا تیار نہیں، زبردستی ہو رہی ہے تو زنا، لیکن لڑکا بھی تیار لڑکی بھی تیار، دونوں اپنی رضامندی سے اگر جنسی تعلق قائم کرتے ہیں تو زنا نہیں۔ ہاں، زنا کو زنا کے دائرے سے نکال دیا، دونوں کی رضامندی، عشق کی شادیاں، محبت کی شادیاں، محبت والی نکاحیں عام کر دیا، اور یوں کہہ دیا اگر تم ایک دوسرے کو پسند کرتے ہو تو بیچ میں تمہارا مذہب آ رہا ہے تو مذہب کو نکال کے پھینک دو، تم آزاد ہو۔ محبت سے بڑھ کر کوئی مذہب نہیں ہے۔ کیا پڑھایا گیا؟ محبت سے بڑھ کر کوئی مذہب نہیں ہے، اور محبت سے تمہارے آپس کا رشتہ بھی یہ زنا میں شمار نہیں ہے۔ اگر تم محبت میں آ کر ہندو کی لڑکی سے شادی کر رہے ہو، یا مسلمان لڑکی کو بھگا کے لے جانا چاہتے ہو، یا ہندو لڑکا مسلمان لڑکی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے، تمہارے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کیونکہ مذہب تمہارے لیے گھروں کے حد تک ہے۔ تمہاری ترقی کی اور تمہاری محبت اور جن سے خواہشات کے بیچ میں تم مذہب کو مت لاؤ۔ یہ دجالی دور ہے۔ حدیثوں میں آتا ہے قرب قیامت ایمان کو بچانا ایسا مشکل ہوگا جیسا اپنے ہتھیلی میں آگ کا انگارہ لے کر چلنا۔ اپنے ہتھیلی میں آگ کا انگارہ لے کر کوئی چل سکتا ہے؟ قیامت سے پہلے ایمان کا بچانا مشکل ہے، مشکل ہے۔ میرا مضمون بڑھتا جا رہا ہے، لیکن اسی مضمون کو میں بڑھاتا جاؤں تو کیا ہوگا؟ ان تمام خرافات سے بچنے کے لیے آپ کو کیا کام کرنا ہے؟ چند باتیں بتاتا ہوں، نوٹ کر لو، ذہن میں رکھو۔ اب یہ خرافات پھیل گئی ہیں، ایک دجالی دور شروع ہو چکا ہے، ایک جوش سارے دنیا میں پھیل چکا ہے، اور یہ ساری کی ساری مسلمان کمیونٹی کو اور اسلام کو ختم کرنے کی سازشیں ہو چکی ہیں۔ اب ہم اپنے گھروں کی طرف نظر ڈالنا پڑے گا، اب ہم چند کام کی طرف اپنے آپ کو متوجہ کرنا پڑے گا۔ میں چند نکات نوٹ کر کے لایا ہوں تاکہ میرا وقت بچ سکے، میں سوچ کے بولوں گا تو پھر آپ کے سامنے وقت نکلے گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ علماء کے ذریعے سے علامات قیامت کو سمجھنے کا مضبوط ارادہ کریں۔ ہم علماء کے پاس جائیں گے، ان کی مجالس میں بیٹھیں گے اور قیامت کی علامتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ دوسری بات جو ہے، اسلامی فرائض کا خاص اہتمام کرو۔ فرض چھوٹے گا، اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ 5 وقت کی نماز، رمضان کی روزے، اپنی مال کی زکوٰۃ اور حج پر اپنے عقیدے اور ایمان کی حفاظت، اسلام کے فرائض کی حفاظت کو ٹھان لو۔ اس باطل کے سنگلاخ، اس باطل کے چلنے والی آندھیوں کے مقابلے کے لیے مجھے اپنے آپ کو پہلے فرائض سے جاننا پڑے گا۔ فرائض کو چھوڑ کر تم لاکھ کوشش کرو، خدا تمہاری کوششوں کو کامیاب ہونے نہیں دے گا۔ ہاں، فرائض کا اہتمام، جو بھی تم تدابیر اختیار کرو گے، جو بھی تم منصوبہ بندی کرو گے اسلام کے فرائض کے ساتھ، تو ٹھان لو کہ آج سے ہم اسلام کے فرائض نہیں چھوڑیں گے۔ تیسری بات جو ہے، مقصد حیات جو ہے اللہ کی عبادت اور اللہ کی رضامندی، اس کو زندگی کے ہر موڑ پر، چاہے معاشرت ہو، معاملات ہو، بزنس ہو، کاروبار ہو اور اپنا جاب ہو، ہر جگہ پر اپنے مقصد حیات کو یاد رکھو۔ میرا بزنس حلال طریقے پر ہونا چاہیے، میرا کام حرام طریقے پر ہونا چاہیے، میری نوکری حرام طریقے پر ہونا چاہیے، مجھے ٹیبل کے نیچے سے پیسے نہ دینا ہے نہ لینا ہے، نہ رشوت کا بازار گرم کرنا ہے، نہ مجھے کوئی ایسا کام کرنا ہے کہ جو میرے مقصد حیات کے خلاف ہو جائے۔ اپنے مقصد حیات کو یاد رکھنا۔ چوتھی چیز، فکر آخرت کے لیے صالحین کی صحبت اختیار کریں، اچھوں کی صحبت میں رہیں، تمہارے اندر فکر آخرت پیدا ہوگا، اور صالحین کی لکھی ہوئی کتابوں کا مطالعہ کریں۔
صالحین کی لکھی ہوئی کتابیں پڑھیں. زیادہ تر آپ کو اللہ والوں کی کتابوں پر ابھی نظر ڈالنی پڑے گی جو ہمارے صالحین لکھ کر دیے ہیں. فکر آخرت کے استظہار کے لیے آپ کو ان کی صحبت اختیار کرنا پڑے گا, ان سے اپنی روحانی بیماری کا علاج کرانا پڑے گا. پانچویں بات, اپنے گھروں میں صالحین کی کتابوں کی تعلیم شروع کریں. فضائل کی کتاب اپنے گھروں میں پڑھیں, اور فضائل تعلیم کے حلقے کے علاوہ ایسی کتابیں جو پردے پر, شرم پر, عزت پر, علامت قیامت پر اکابرین نے لکھی ہیں, اپنے گھروں کے اندر ان کتابوں کو پڑھنے کا سسٹم بنائیں. انفرادی پڑھیں, اجتماعی تو تعلیم کی کتاب ہوگی, انفرادی طور پر ان کتابوں کو پڑھنے کا اپنے گھروں میں سسٹم قائم کریں. چھٹی چیز جو ہے, اسلام کے بارے میں ادھوری معلومات جس آدمی کو ہے اس سے اپنے آپ کو بچائیں. اسلام کے بارے میں جسے ادھوری معلومات ہے اس سے پوچھ کر کوئی کام نہ کرے, آدھا گھڑا ہمیشہ برباد کرے گا. آج لوگ تھوڑی بہت جانکاری رکھنے والے کے پیچھے چل رہے ہیں, اس اسلام کی کوئی جانکاری نہیں ہے, آدھا گھڑا ہمیشہ آوازی کرتا رہتا ہے. تو جسے آدھی معلومات ہے اسلام کی, یعنی علماء کے علاوہ غیر عالم چاہے وہ علم میں کتنا بھی پڑھا ہوا ہو, اس سے پوچھ کر کوئی کام نہ کرے, کیونکہ اس کے پاس آدھا علم ہے آدھا علم نہیں ہے. آدھے گھڑے سے اپنے آپ کو بچائے. جو بھی مسئلہ پوچھنا ہے غیر عالم کو نہ پوچھے, علماء کو پوچھے, معتبر علماء کو پوچھے. ساتویں بات, دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے مردوں کے لیے, عورتوں کے لیے, بچوں کے لیے کوئی ایسا منظم نظام بنائے جہاں پہ عورتیں جا کر تعلیم حاصل کر سکے, مرد جا کے تعلیم حاصل کر سکے, اور بچے آ کر تعلیم حاصل کر سکے. مکاتب کو پھیلائے, مکاتب بچوں کے, مکاتب مذکورات کے اور مکاتب مردوں کے, جس کے اندر عقائد کو زیادہ پڑھائے جائیں, ایمان کی حفاظت پر زیادہ زور دیا جائے, تصحیح قرآن کیا جائے, قرآن کے تصحیح کے حلقے لگائے جائے. یہ ساری باتوں پر توجہ بہت ضروری ہے. یہ نکات ہیں اس زمانے کے فتنے سے بچنے کے لیے. دارالعلوم دیوبند کے علماء نے یہ نکات ہمارے سامنے پیش کیے ہیں, اور یہ ان کے یہ چیزیں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. ساتویں چیز جو ہے, بچوں کی تربیت ایسے کرے, بچوں کو حد الامکان فیشن کے کپڑوں سے, فیشن کی چیزوں سے دھیرے دھیرے دور کرنے کی کوشش کرے. بچوں کو تم فیشن کا عادت ڈالو گے, چھوٹی بچی کو اسکرٹ پہناؤ گے, فینسی کپڑے پہناؤ گے جس میں اس کا جسم دکھ رہا ہے, وہ بچی کے ذہن میں بات بیٹھے گی, میری ماں مجھے بچپن میں پہنا رہی ہے, میں جب بڑی ہو جاؤں گی ایسے کپڑے پہننا میرے لیے کوئی عار نہیں ہے. اپنے معصوم بچوں کو بھی ایسے کپڑے پہناؤ, مہنگے کپڑے پہناؤ, لیکن ان کی جسم کی نمائش نظر نہ آئے, تاکہ بچوں کو بچپن سے سبق پڑھایا جا سکے. آگے چل کر ایک کام, جو میری ماں جیسے مجھے کپڑے پہنا رہی ایسے کپڑوں کو پہننا پڑے گا. فیشن کی تمام چیزوں سے, لپسٹک سے, بال کٹوانے سے, طرح طرح کی چیزوں سے اپنے بچوں کو دور رکھنے کی کوشش کرے. نویں چیز جو ہے, برے لوگوں سے, بری چیزوں سے, بری صحبت سے, ٹی وی سے, انٹرنیٹ سے حد تک امکان بچنے کی کوشش کریں. بروں کی صحبت اختیار نہ کریں, بروں کی مجلس میں نہ بیٹھیں, اور برا کرانے کے لیے جو چیزیں ہیں ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں. 10ویں چیز جو ہے, قرآن کو پڑھا جائے, قرآن کو سمجھا جائے, یعنی قرآن کی تفاسیر کا خاص اہتمام کیا جائے. کسی مسجد میں تفسیر ہوتی ہے تو تفسیر میں آ کر بیٹھے. اگر کسی مسجد میں تفسیر نہیں ہوتی, اپنے گھروں میں تفسیر کی چند کتابیں منگا کر رکھو. تفسیر کی مشہور کتابیں جو فہم کے اعتبار سے, آپ کو سمجھانے کے اعتبار سے, جس کو علماء دیوبند نے جس کا نام لے کر بتایا ہے, وہ کتابیں اپنے گھروں میں رکھو. ایک ہے معرف القرآن جو 8 جلدوں میں ہے. دوسرا ہے ہدایت القرآن جو تفسیر کی آسان کتاب ہے. تیسری آسان ترجمہ مفتی تقی عثمانی صاحب کا, مولانا یونس پالنپوری کا, اس کو بھی اپنے گھروں میں لا کے رکھ سکتے ہیں. چوتھا حضرت شیخ خلیل رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ. یہ کتابیں اپنے گھروں میں منگا کے رکھو, خود بھی پڑھو, بچوں کو پڑھاؤ, ایک ایک سورت کو سمجھنے کی کوشش کرو. علماء کے پاس جا کر تفسیر کے اندر بیٹھو, جہاں تفسیر کے حلقے قائم ہوتے ہیں, جیسے ہماری اس مسجد میں جمعرات کو تفسیر ہوتی ہے, آپ علماء کی مجلس میں بیٹھا کرو. آخری جو بات ہے, اپنے وقت کی قدر کریں, وقت کو خدا کے واسطے ضائع نہ کریں. وقت بڑا قیمتی سرمایہ ہے, وقت ہمارا معمولی چیزوں پہ لگ رہا ہے. ہمارے وقت کی قدر ہو, اور وقت ہر کام کے اندر وقت کو فالو کرو. شادی بیاہ ہو, اپنے کام کاج ہو, اپنا شیڈول بنا لو. فجر اٹھنے سے لے کر رات میں سونے تک مجھے کیا کام کرنا ہے, وقت کی قدر کے ساتھ کام کرو گے, ہمارا سارا شیڈول پورا ہوگا. اور آخری بات جو ہے, سیرت النبی کا مطالعہ کریں, سرکار کی زندگی کو سمجھنے کی کوشش کریں. میرے سرکار نے کیسی
زندگی گزاری ہے۔ اب حضور کی زندگی کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو 4 کتابیں بتاتا ہوں، یہ آسان کتابیں ہیں جو آپ کے لیے بتائی جا رہی ہیں، ان کتابوں کا مطالعہ کریں۔ پہلی کتاب اسوہ رسول اکرم، دوسری کتاب سیرت خاتم الانبیاء، تیسری کتاب سیرت مصطفیٰ، چوتھی کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کتابیں جو تفسیر کی میں نے 4 بتائی، سیرت کی 4 بتائی، ان کو منگا کے رکھو، تھوڑا پیسہ خرچ کرو ان کتابوں پر، اور ان کتابوں کا مطالعہ خود بھی کرو، بیویوں سے کراؤ، بچوں سے کرواؤ، ان کے اندر اسلامی نالج کو ڈالنے کی کوشش کرو۔ انشاءاللہ اب طوفان تو چل پڑا ہے، اس طوفان سے بچنے کے لیے ہمیں راستہ ڈھونڈنا ہے۔ یہ 12 پوائنٹ میں نے جو بتائے، اس کو عملی جامہ پہناؤ، اس کو عملی جامہ پہنا کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو، اور